ہاں ہلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نام آپ کو بھول جا رہے ہیں جی، نام آپ کے بھول جا رہے ہیں۔ ابو خان؟ ہاں ابو خان الہ آبادی۔ آپ کون؟ الہ آبادی، ہم شانے علی بول رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا دیر میں بات کرتے ہیں آپ سے۔ بتائیے آپ فی الحال ابھی اس وقت ہیں کہاں؟ مطلب الہ آباد میں یا پھر مطلب دلی وغیرہ رہتے ہیں؟ الہ آباد۔ اچھا، الہ آباد میں۔ یعنی کال بہت آتے رہتے جاتے رہتے نا بھائی جان۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے کہ نماز کے وقت میں جو امام، ہلو سن رہے ہیں آپ؟ ہاں بھائی آپ آرام سے بولتے جاؤ، جب ہم بولیں گے تو آپ چپ رہنا۔ ہاں ٹھیک۔ جیسے کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے، اب نماز پڑھا کر کے جب فارغ ہوتا ہے جو دعا کے لیے، تو اس میں جیسے کہ دعا مانگتے ہیں، مطلب خواجہ غریب نواز کے صدقے میرے یہ دعا قبول کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیوٹی کے برابر یہ قبل گناہوں کو معاف کر دے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی اس طریقے کی دعا کرنا، یہ ہمارے صحابہ نے تو ایسی دعا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی میرے بھائی دعائیں کرنا اسٹارٹ کریں۔ لیکن دعا میں کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ پیر بابا کا صدقہ یا غریب نواز کا صدقہ یا غوث اعظم کا صدقہ یا اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں یا وسیلہ ہے یا صدقہ ہے یا طفیل ہے، یہ کبھی صحابہ، تابعین یا تبع تابعین نے نہیں استعمال کیا۔ سب میرے بھائی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دعا مانگتا ہے اور دعا میں اگر وہ 3 بار اگر اس چیز کو پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ وہ الفاظ ہیں ذل جلالی والاکرام، اس کو 3 بار اگر کوئی اپنی دعا میں ہی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ طریقے سے دعا مانگیں گے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ اور اگر اپنی عقل سے کہ مجھے دیکھیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا زیادہ لمبی چوڑی فالتو کی دعائیں نہ مانگو کہ اللہ مجھے جنت میں وہ دائیں طرف مجھے شراب کی نہر چاہیے اور بائیں طرف ہم کو 72 حوریں چاہیے، اور جنت کے 1 کلومیٹر بعد ہم کو پھلوں کا سیب چاہیے، سیبوں کا پیڑ چاہیے، اس کے 4 کلومیٹر آگے جنت میں ہم کو کیلا چاہیے۔ تو اتنی تفصیل میں دعا نہیں مانگنی ہے، سیدھے کہہ دینا اے اللہ میں جنت میں اللہ تعالیٰ مقام دے، بات ختم۔ اب اس میں ہم کو جنت میں یہ بھی ہونا وہ بھی ہونا، وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا نا جب آپ انشاءاللہ دنیا میں نیک اعمال کر کے جاؤ گے جنت میں۔ جی اچھا ابو بھائی، ایک چیز اور، جیسے کہ ہم کیا اس کے پاس اگر یہ دعا مانگتا ہے، کیا اس کے پاس ہم اس کے پیچھے ہمارا نماز جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز میرے بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 694 اور 695، یعنی کہ 694 695۔ اس میں آتا ہے کہ اگر امام کچھ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر باغی امام ہو اور اس کی مسجد سے بھی اگر آواز آ رہی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو آپ چاہیں تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عثمان کا نام سنا ہے نا؟ جی ہاں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے عثمان، اس مسجد میں ایک باغیوں کا امام بن گیا ہے، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ تو صحابی کیا فرماتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک نمازی تو نیکی کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو نیکی کا کام ہے اس میں آپ الحمدللہ باغی امام کے پیچھے آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز تو وہ نیکی کے لیے پڑھ رہا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جو بھی نیکی کے کام میں، تقوی کے کام ہے، چاہے وہ کوئی نان مسلم کیوں نہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا وائرس چل رہا ہے،
اب اگر کوئی ہمارا نان مسلم بھائی ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ یار پیسے اکٹھا کر کے غریبوں کو راشن بانٹے، تو یہ نیکی کا کام ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ مل کے اس کام کو کر سکتے ہیں، باقی وہ اپنی آستھا پہ، آپ اپنے عقیدے پہ۔ تو اسی طریقے سے امام اگر میرے بھائی باغی ہے یا مان لو اس سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، بس اس کی غلطیوں میں ساتھ آپ کو نہیں دینا ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات تو ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے حسن البصری رحمت اللہ علیہ، ان کا باقاعدہ بخاری شریف میں ایک الگ سے قول موجود ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان، اس میں ان کا قول آتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو کیونکہ بدعتی کی بدعت کا بوال اس کے اوپر ہوگا۔ تو اگر کوئی بدعتی کوئی امام ہے اور ہمارے آس پاس کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے تو زندگی بھر بھائی اکیلے گھر پہ نماز پڑھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ کم از کم جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں، بس اس کی بدعت میں شامل نہ ہو۔ ابو بھائی ایک چیز ہے، کیونکہ یہ ہم کی توصیف الرحمان صاحب جو ہے نا جو جدہ سے بیان کرتے ہیں انہیں کے سنا تھا تب ہم یہ سوال اٹھایا تھا۔ اور ایک چیز اور دیکھیے شیخ توصیف الرحمان ہو گئے، میراج ربانی ہو گئے، باقی جو علماء ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا فلاں مسئلہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بھائی جان آج سے بتا رہے تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم بھی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے نا، مزاق کرانا جانا، جب ان کے کلپ سنا کہ یہ تو ہمارے لیے مطلب دھوکہ ہو رہا ہے، سمجھ گئے۔ اور دوسری بات کہ یہاں مسجد میں نماز دراصل ہم ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کار گاڑی کے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا جس میں کار لوڈ ہوتی ہے، تو ہلو سن رہے ہیں آپ؟ مطلب اسی میں جیسے کہ ہم لوگ سب بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھے نا، اپنے ڈرائیوری لوگ، جیسے کہ ہم لاک ڈاؤن میں بنگلور میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھے، تو اسی میں حالانکہ ہم ان کو بتایا کہ یہ بھائی کابل سے کہ اللہ کے نماز میں آپ نے کہاں سے غیر اللہ کے تم کیا بولتے ہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، وہ مانے نا، بریلی طبقہ کا آدمی ہے، سمجھ گئے نا، وہ ہم سے بحث بازی کرنے لگا۔ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب مسجد کے مسئلہ نہیں، یہ ہے گاڑی کا مسئلہ، کیونکہ گاڑی میں ہم لوگ پڑھ رہے نماز، ٹھیک ہے نا، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حالانکہ توصیف الرحمان صاحب کا ہم بیان سنا تھا، انہوں نے بولا کہ نہیں ہوگا، اب اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ نماز پڑھیں۔ بھائی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 756، یعنی کہ 756۔ ہمیشہ کرتا ہے، ہمیشہ نماز جو ایک اس کے ساتھ کھا جاتی ہے، سن تو لیجیے بھائی، آپ ہی کو سوال کرنا ہے تو میں فون کاٹ دوں؟ سوری ارے بھائی جان نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اگر کوئی ایسا امام ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے نماز آپ نہ پڑھیے، کیونکہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے بھائی بدعتی مشرک والے عقیدے کا ہے اور وہ نماز کے بعد اپنے پیر باباؤں کا وسیلہ اور صدقے طفیل سے دعا مانگ رہا ہے تو اس کو مانگنے دیجیے، آپ اپنا اللہ سے مانگیے۔ اب ضروری تو نا ہے کہ آپ اگر توحید پہ ہیں تو ساری کی ساری دنیا توحید پہ ہو جائے گی۔ آپ کو اپنا حساب دینا ہے نا، آپ کی قبر میں آپ خود اپنا جواب دو گے، نہ کہ وہ دوسرا جو آپ کا ساتھی ہے وہ آئے گا قبر میں جواب دینے، اور نہ اس کی قبر میں آپ جاؤ گے۔ آپ اس کو سمجھا سکتے ہو کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پیارے بھائی ابھی جو ہم لوگ نے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کے لیے پڑھی ہے، تو اب اگر ہم مدد مانگیں گے، دعا مانگیں گے تو وہ بھی صرف اللہ سے ہی مانگیں گے۔ رہی بات غوث اعظم کی، غریب نواز کی، پیر باباؤں کی، تو ان کا میرے بھائی دعا میں وسیلہ لینا، صدقہ طفیل ان کا لگانا یا خود ان سے ڈائریکٹ دعا کرنا، یہ سب قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے، اور کئی بار تو میرے بھائی یہ شرک تک آپ کو پہنچا دے گی اور آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو فائدہ نہیں ہے، اس طریقے سے آپ نہ کیا کیجیے، پیار سے ان کو سمجھا دیجیے، مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے دروگا آپ کو تھوڑی نہ بنا دیا ہے کہ نہیں بس آپ جو کہہ دیں گے سامنے والا مان ہی لے گا۔ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں ہم تو ایک مرتبہ ٹوکا تھا۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتانے والا تھا، شیخ توصیف الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز بھائی نہیں ہوگی، تو ان کا زمین زمانہ معاشرہ ماحول ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ دونوں ٹائپ کی بھائی الحمدللہ مسجدیں بنی ہیں۔
یعنی کہ وہاں پہ بدعتیوں کی بھی مسجد ہے اور اہل سنت کی بھی مسجد ہے. تو وہاں یہ قانون میرے بھائی پکی طور پہ بھائی یہ لاگو ہوگا کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہم کو بھائی نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ مسجد موجود ہے اہل سنت کی, تو وہاں زمین زمانے معاشرے کے اعتبار سے صحیح ہے ان کی بات. لیکن اب جہاں پہ اہل حدیثوں کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے دور دور تک, خالی دیوبندی بریلوی کی مسجد ہے, تو کیا زندگی بھر کیا میرے بھائی ہم گھر میں بیٹھ کے پڑھیں؟ تب تو مجبوری میں جانا پڑے گا نا. تو خالی فرض ان کے پیچھے پڑھیں گے, اور ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, ان کی بدعت میں شریک نہیں ہوں گے. جیسے بریلوی لوگ ہیں فجر کے بعد مغرب کے بعد اکٹھا ہو کے مدینہ رکو کے, ٹھیک ہے, یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم نہیں شامل ہوں گے. باقی جو نماز وہ عربی میں پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ اس میں شامل ہو جائیں گے. نماز تو سب کی سیم ہے نا. اور دیکھیے بھائی, چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو, اتنا تو یقین ہے کہ بریلوی بھی خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور دیوبندی بھی خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. کوئی بریلوی دیوبندی آپ کو ایسا نہیں ملے گا دنیا میں جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں بلکہ پیر بابا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ ان کے کچھ میرے بھائی وہ بدعتی تہوار ہیں جس میں وہ مطلب وہ غوثیہ اور غوث کی نماز, تو یہ سب جو پڑھتے ہیں وہ بھلے ہی پیر بابا کے لیے ہوگی, لیکن عام طور پہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا. تو اتنا تو کم از کم وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, تو نیکی کے کام میں تو ان کا ساتھ دیں گے. اور جب تک ان کی مسجدوں میں آپ جائیں گے نہیں, وہ آپ کو پڑھتے دیکھیں گے نہیں, وہ آپ کو ٹوکیں گے نہیں, پھر آپ ان کو بتائیں گے نہیں, تو بھائی دعوت و تبلیغ کا راستہ کہاں سے کھلے گا؟ یہ بتائیے بھائی. چلیے مان لیا میں ہوں, میں بھیا سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں, رفع الدین کرتا ہوں, میں آج کے بعد زندگی بھر اکیلے گھر میں نماز پڑھ لوں گا, لیکن کبھی مسجد میں نہیں جاؤں گا بریلوی دیوبندی کی. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ پہلی چیز تو بھائی ہم اجتماعی طور سے لوگوں سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ جو مسجد ہے وہ ایک اجتماعی طور سے 5 وقت بھائی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, تو ایک جان پہچان بڑھتی ہے. تو پہلی چیز تو اس سے محروم ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ مسجد جب ہم جائیں گے بھائی سینے پہ ہاتھ باندھیں گے, رفع الدین کریں گے, آمین زور سے بولیں گے, تو سامنے والا دیکھ کے بھائی مطلب بھائی وہ پوچھے گا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, ایسے تو مطلب سینے پہ تو عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں, اور بھائی یہ جو آپ کرتے ہیں رفع الدین یہ تو ہم نے ان کو شیعوں کو کرتے دیکھا ہے, اور آمین آپ زور سے بول رہے ہیں یہ تو ایسا تو سعودی میں بولتے ہیں. تو اب آپ کے دعوت اور اصلاح کا راستہ کھلے گا. اب آپ اس کو بتاؤ گے کہ نہیں میرے پیارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر اسی کے ذریعے میرے بھائی اگر 1-2 لوگ کی بھی اصلاح ہو گئی تو الحمدللہ کتنا ثواب آپ کو ملے گا کہ آپ کو دیکھے دیکھی باقی لوگ اللہ کے نبی کے جیسے نماز پڑھنے لگے. تو جب تک وہ نماز پڑھیں گے نبی کے طریقے پہ ان کو تو ثواب انشاءاللہ ملے گا, آپ کو بھی ثواب اس کو ملے گا. تو بھائی دیکھیے اس میں 2 ہی چیزیں ہیں, اگر آپ میرے بھائی ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہیں, اور بریلوی دیوبندیوں سے آپ کی مطلب تھوڑی اندر سے ہلتی ہے, تو پھر آپ نہ جائیے نماز پڑھنے. اور اگر ہمت ہے تو الحمدللہ بنداس جائیے, ڈنکے کی چوٹ پہ نماز پڑھیے. ابو بھائی ہم ہر ایک مسجد میں نہیں, آپ سے یہ سوال خالی پوچھنا تھا کہ مطلب جانا چاہیے نہیں, مطلب 2-4 کی پیسہ سنا تو آپ کو دل میں کھٹک رہا تھا آواز. بھائی میں کیوں کہہ دوں کہ نہیں مسجد میں نہ جائیے آپ نماز پڑھنے, ہم کیوں کہتے ہیں؟ جی نہیں مسجد کی بات نہیں تھا, ادھر گاڑی والے سے بات کر رہے تھے. ہاں اگر آپ گاڑی ہیں, ڈرائیور ہیں, سفر میں رہتے ہیں تو الحمدللہ سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے. اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے کہ سفر میں اگر آپ ہیں اور آپ کا پیشہ ہی ہے کہ آپ میرے بھائی اکثر ٹور پہ آپ رہتے ہیں, تو اس میں آپ کے ساتھ الحمدللہ اتنی آسانی شریعت نے کی ہے کہ آپ سفر میں نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں اور ان کو آدھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ قصر کر سکتے ہیں. اگر ظہر کی نماز 4 رکعت والی ہے تو خالی 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے. عصر کی نماز اگر 4 والی ہے تو خالی آپ بھائی وہ اپنا وہ 2 رکعت پڑھ لیجئے. یعنی کہ جو 2 رکعت والی ہے وہ 2 ہی رکعت رہے گی, اور جو 3 رکعت والی مغرب ہے وہ 3 ہی رہے گی. باقی 4 رکعت والی جو نمازیں ہوں گی وہ سفر میں آپ کی آدھی ہو جائیں گی, صرف 2 رکعت. یعنی کہ سفر میں ظہر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت, اور اس میں آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے الحمدللہ
آپ نے مان لیجیے فجر پڑھی، ٹھیک ہے، اب فجر کے بعد اب میرے بھائی اپنا چلے گئے ٹور پہ، تو اب آپ سفر پہ ہیں تو ظہر اور عصر کو آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر آپ کی ہو گئی. یا تو اگر ظہر میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو عصر میں آپ جمع کر سکتے ہیں، یعنی کہ عصر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ میرے بھائی نماز کو جمع کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں جماعت بنانے کا اور مسجد مطلب ڈھونڈنے کا اور کھوج بین کرنے کا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ اپنی کار بھائی ظاہر سی بات ہے ڈھابے پہ روکتے ہوں گے نا، جو آپ کے مطلب جو سامان آپ لے کے جاتے ہوں گے، یا کوئی آپ کا کوئی ٹور میں جو آپ کے وہ ہوں گے، سواری ہوگی، پیسنجر ہوں گے، کہیں تو رکتے ہوں گے ڈھابے پہ چائے پانی ناشتے کے لیے، وہیں پہ آپ اپنی نماز پڑھ لیجیے. نہیں تو وہی ہے، ہم لوگ تو آل اوور انڈیا میں چلتے ہیں تو کہیں بھی روک کر کے مطلب ٹائم سے نماز 2 رکعت پڑھا چلتے بنے، 2 رکعت نماز پڑھا چلتے بنے. سمجھ گیا نا. نہیں آپ سے یہی سوال کرنا تھا، سمجھ گیا نا. آج آپ کا نمبر بڑا مشکل سے آپ یوٹیوب پر آج ہی دیکھا، آج ہی نمبر بہت کوشش کیا تو آپ کا نمبر لیا. ادھر آپ ایک کانفرنس سے بات کر رہے تھے ایک لڑکا، اب آپ جو ایسے کہ شاید نمبر میں کچھ 88 کر کے کہہ رہے تو وہی نمبر کیے، پھر وہ دیے آپ کا نمبر کہ یہ لیجیے. تو آپ سے بات ہوئی، آپ حالانکہ ماشاء اللہ بہت اچھی طرح آپ بات کرتے، اس کی وجہ سے ہم متاثر بھی ہوئے. نہیں اچھی بری کی بات نہیں، بات اصل میں یہ کہ انسان کو خود تھوڑا اپنا بھی دماغ لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بھائی انسان کو عقل دی ہے تو وہ بھی سوچے کیا شریعت اس کے لیے اچھا چاہ رہی ہے، کیا برا چاہ رہی ہے. بھائی جان وہ تو آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تو پڑھے لکھے گمراہ بن رہے ہیں. ہم تو فی الحال پھر بھی اللہ کے کرم میں اللہ ہدایت دیے تو اس چیز کو سمجھ رہے تھے. ہم بھی نماز رفع شروع سے کرتے ہیں، حالانکہ 3 مہینہ ہو گیا، 4 مہینہ ہو گیا. بھائی کٹر پنتھی اگر آپ بن جائیں گے نا، کٹر پنتھی کہ نہیں میں جس فرقے کا ہوں، میں جس مطلب جماعت کا ہوں، اسی جماعت کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسی جماعت کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، تو باقی لوگوں تک اصلاح کرنے کے سارے راستے میرے بھائی بند ہو جائیں گے. آج مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، دیوبندیوں کی بھی بریلیوں کی بھی، تو لوگ وہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ ایک دعوت کا جو میدان ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، ان کو سمجھانے میں آسانی رہتی ہے. میرا دوست جو میرے بھائی حنفیوں کے جیسے نماز پڑھتا تھا، وہ ہم کو دیکھ کے آج الحمدللہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ آ گیا نماز پڑھنا. تو کیسے آیا؟ کیونکہ جب ہم میرے بھائی دیوبندیوں کی مسجد میں گئے، بریلویوں کی مسجد میں گئے، اس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اس نے پوچھا، پھر ہم نے اس کو بتایا، تبھی تو اس کی سمجھ میں آیا نا. اب اگر ہم جاتے نا کبھی میرے بھائی دیوبندی بریلوی مسجد میں، تو کیا آج بھی بھائی وہ حنفیوں کے جیسے نماز پڑھ رہا ہوتا؟ بالکل. تو جائیے ہر مسجد میں جائیے، اور اس سے آپ کو بھی علم میں الحمدللہ آئے گا کہ دوسری مسجدوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ان کے وہاں دین میں نئی نئی چیزیں ڈیلی ایجاد ہو رہی ہیں. تو یہ بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا نا. جب ان کی غلطیاں آپ دیکھیں گے تبھی تو عوام کو بتائیں گے نا کہ آج کل حنفی مسجدوں میں ایسا ہو رہا ہے جو غلط ہے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو جب تک جائیں گے نہیں تو بتائیں گے کیا؟ اب یہ ہمیں جو کٹر پنتھی جو علماء ہے نا، وہ تھوڑا میرے کو بھائی میرا تھوڑا سمجھ میں نہیں آتے کہ نئی نماز ہوگی ان کے پیچھے، فلاں کے پیچھے. ارے ٹھیک ہے بھائی، صحابہ سے بڑھ کے نہیں ہے. اچھا چلیے کوئی دقت نہیں ہے ماشاء اللہ. لیکن آپ بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں نا، فون رکھ دیں گے. ہم ایسی بات تو نہیں کہا آپ کو. ارے نہیں بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے نا، ہم بھائی تھک جاتے ہیں بول کے. بھائی انسان ہے یار، کتنے فون آتے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ روزہ افطار میں میرے بھائی کیے ہوئے 1 گلاس پانی سے افطار کیا تھا، تب سے کنٹینیو میرے بھائی بولتے جا رہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھیں. اب جس کا فون نہ اٹھاؤ وہ ناراض، کوئی کے میسج کا جواب نہ دو تو ناراض. ارے ان کے تو تکبر آ گیا، ان کے تو گھمنڈ. لو بھیا، مطلب ہم اپنی فیملی کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، بس ہم بات ہی کرتے رہیں، جواب ہی دیتے رہیں. ارے بھائی ہم بھی انسان وغیرہ تھوڑی نا. تعویذ وغیرہ کی کلپ سنا، اس کے بعد پھر بحث بازی کئی ہے. حالانکہ ویڈیو میں آپ کو سنا، دن بھر وہی آپ کے ہی ویڈیو سنتے رہے ہو، گالی گفتہ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، بہت سارا. لیکن آپ کا الفاظ، اب آپ کبھی مطلب گالی نہ دیے تو ہم سمجھ گئے کہ یہی تو بہتر ہے. اہل سنت گالیوں سے زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کیوں اپنے اعمال کو ضائع کریں.
बिल्कुल सही है, बस वही ना कहे हैं। एक जी, टाइम सही था कह जब रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्कूल में थे, ठीक है, हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, कोई एक गाली देता है तो साला एकदम मारपीट के ऊपर एक समझ लो आ जाती थी बात, फिर वह उठा जी स्टम्प बल्ले सब चालू हो जाते थे। लेकिन अब मसला ये है ना, दीन के काम में जब तक सब्र नहीं करेंगे तब तक भी दावत का काम करना बेकार है। एक जी दाई हाँ के लिए हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई, वो है सब्र। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अगर दाई के पास, अगर उसके पास सब्र भाई वो नहीं है, तो वो दावत और जी इस्लाह का काम छोड़ दे, ज्यादा बेहतर है, वरना वो फितना जी, फैलाएगा। बिल्कुल सही हम कह मानिए रहे हम किसी से बहस कर रहे हैं, वो हमको 4 गाली दे रहा है, मैंने उसको 25 गाली दे दी, तो काहे का हैं। दावत जी, का काम और काहे का इस्लाह का काम। दावत और बिल्कुल इस्लाह के सही। काम में तो मजा ये है कि वो आपको कुछ भी करे, आप पे जी हमला करे, गालियां दे, माँ बहन से, कि आप सब्र कीजिए, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बता के अपना साइड हो जाइए, बात खत्म। जी सही। अच्छा अपू भाई, एक चीज और कह रहे आपको मौलाना तारिक जमील साहब का मतलब का ख्याल है? क्या ख्याल मौलाना है, तारिक मतलब जमील क्या? साहब, उनका मतलब का वो तो देवबंदी से मतलब का उनका ख्याल है? मौलाना तारिक जमील भाई यही है, बयान में रोते धोते ज्यादा हैं और बातें जी। सही कहते हैं, लेकिन बात जगह मेरे भाई ज़ईफ अकवाल की मतलब बुनियाद पे बहुत उल्टी जी। सीधी बातें बोल देते हैं। अच्छा बाकी अच्छा। अब भाई हाँ। वो अल्लाह ने उनको जी, बनाया है, अच्छे हैं, अल्लाह उनको अच्छा रख के हिदायत दे। लेकिन अब बिल्कुल सही है। ये हम नहीं कह सकते कि उनकी आप बात को एकदम मतलब आग बंद करके ले सकते हैं, वो उनमें से नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे सही कह रहे। एडवोकेट फैज सैयद हो गए, ठीक है, जी और जी बाकी जो आलिम दीन हो गए, तो उनमें हम कहते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो ये बात कहते हैं, तो आप एक बार जी 99% तो उनकी बात ठीक होगी, हो सकता है जी। इंसान है तो उनसे चूक हो जाए, तो 1% हो हाँ। सकता है उनसे गलती हो जाए। लेकिन तारिक जमील के साथ मामला ये है कि उनकी जी। 99 बातें में तो मेरा भाई लोचा रहता है, 1% बातें बिल्कुल सही रहती है। अच्छा। तो हाँ। ये मसला है उनका। अब जैसे वो मतलब अच्छा। बातों बातों में बोल देते हैं, बयान करते करते, कि अल्लाह सुब्हानो तआला जी अल्लाह के नबी को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज अल्लाह ताला जी जमीन पे पढ़ने आ गया, माजल्ला। तो इस तरीके की बातें अपने को नहीं करना है जी, बिल्कुल सही भाई। कह सारी दुनिया जानती है कि जनाजे की नमाज एक रहे। मैयत के लिए दुआ है। अब दुआ हम जी अल्लाह से करते हैं, लेकिन अल्लाह जी ताला अगर खुद मेरे भाई आके अगर वो नमाज पढ़ रहा है, तो क्या वो माजल्ला किसी दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है? क्या जी, मतलब सही कह रहे। भाई, हम लोग कहते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक ही है ना। तो वो बेशक एक अल्लाह जब वो खुद आके, वो खुद क्या माजल्ला किसी दूसरे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा? बेशक तो सही इस कह रहे हैं। तरीके की बातें हैं। बाकी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे उनकी इस्लाह हो रही है। अब पहले वो नाक जी के नीचे हाथ बांधते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ बांध हाँ के नमाज हाँ। पढ़ने लगे हैं। जी हाँ, तो सीने पे जब अल्लाह देखा ताला नमाज हिदायत दे दे। जी हाँ, सही कह रहे हैं। लैपटॉप बाबा ये क्या ख्याल है अरे अपू वो भाई? खत्म है भाई, उसकी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है, उसको छोड़ इतनी दीजिए, उस पे गाली तो अल्लाह बकता की मार है। पड़ी है। हालांकि हदीस में भी वो बोलने में हालांकि तिरमिला जाते हैं, वो उनके अल्फाज जो है ना उल्टा सीधा पूछते हैं कि अरे क्या वो लिखा मेरे भाई हुआ है। गुंडा है, ठीक है, वो असल में किताबें छापता था, प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी, ठीक है, जी और मतलब वो शादी के कार्ड छापता था, विजिटिंग कार्ड छापता था। तो वही जी किताबें जी उसके वहाँ छपने आती थी, तो थोड़ा वो पढ़ पढ़ा के उसने थोड़े हवाले जमा करके लोगों जी में जी जी तकरीर देना चालू कर दिया, तो लोगों ने उसको अल्लामा बना लिया। अब जी जी बेहतरीन उसका धंधा पानी चल रहा है, 21,000 रुपये उसका नजराना है, आने अच्छा जाने का अच्छा। टिकट है, और जी जितने दिन भाई वो रहेगा ठूस के खाना खाएगा। तो अब इससे ज्यादा वो और क्या चाहिए आदमी वो को? लैपटॉप पर ले करके वो वीडियो को एडिट करके वो पेश करता है, मैं कहीं मतलब देखा हूँ देखिए, इस तो। तरीके के जो काम है ना, जो ये करते हैं कि भाई लैपटॉप में किसी आलिम की कोई चूक को पकड़ के आवाम जी में जी उसको मतलब गालियां देना और उससे बढ़िया तफरी करना, मजे लेना, ये सब जो काम है ना, जी मजे जी। ही, ये असल में इनको जो लोग बुलाते हैं मजे लेने के लिए बुलाते हैं, कि फारूक खान अच्छा। लैपटॉप बाबा आ रहे हैं तो चलो 21,000 रुपए दे के आज होगा, इंटरटेनमेंट होगा। इंटरटेनमेंट जी अपने जी, को नहीं चाहिए, अपने को दीन दीन सीखना है। बिल्कुल। और जी दीन सही जब कह उसको रहे खुद नहीं पता तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा?
उनके चेहरे से पार्टी को वही हाल में गुमराही। ऐसे ही लैपटॉप बाबा बनना हो तो हम भी बन जाएं। एक लैपटॉप भाई आराम से ले लें 50,000 का, बढ़िया। और सारे मेरे भाई जितने बरेली देवबंदी सबके बयान आराम से रखें, और जहाँ तकरीर करने जाए उनसे कह दें ये प्रोजेक्टर एक ला के रखे रहो, आज हम तकरीर कर रहे हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवियों के सारी मेरे भाई किताबें, बहारी शरीयत, अल मलफूज, आला हजरत और देवबंदियों की फजाइल अमाल, बहती जेवर, फिर क्या क्या HD क्वालिटी में मेरे भाई सामने प्रोजेक्टर पे दिखा दिखा के रद्द कर दें, सारे अल्लामाओं के इनके रद्द कर दें। इतनी गलतियां करते हैं कि एक एक मेरे भाई जुबान पे अल्फाज पे इनको नंगा करे और खूब आराम से हंसे मजाक करे, लेकिन ये तो अपने को करना नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह दीन से नहीं जोड़ना है। अच्छा अपू भाई, ये अल्लाह हज़रत का जो किताब है उसमें आपने कह रहे थे कि कहाँ पे कुत्ता शब्द आप वो लोग बता रहे थे वो, और अब बता रहे थे ना यानी भाई आला हजरत की एक शायरी है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जी, ये शायरी आती है हदायत बख्शिश के सफा नंबर 100 पे। तो ये असल में देखिए, हमें किसी को कुत्ता कहने का कोई शौक नहीं है। ये जब सामने वाला हमें कहता है कि तुम तो वहाबड़े कुत्ते हो, तुम तो जहन्नम के कुत्ते हो, तो मजबूरी में इल्जामी जवाब के लिए हमको भाई ये कहना पड़ता है कि तुम्हारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, आला हजरत का कॉल है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो भाई तुम खुद कुत्ते हो गए। तो इस तरीके से इल्जामी जवाब के लिए हमें कुत्ता कहना पड़ता है। बाकी अगर कोई हमको ना छेड़े तो हम उसको छोड़ दें, लेकिन हमारा एक ही उसूल है कि हमें कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, किसी से कम थोड़ी ना, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पैसा है, पावर है, इल्म है, तो काहे के लिए मेरे भाई किसी से दबना। जी सही कह रहे हैं। चलिए अच्छा ठीक है भाई, इंशाल्लाह बहुत सारी मीटिंग आ रही है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अस्सलाम वालेकुम।